بغیر عذر شرعی روزہ چھوڑنے والے کا انجام۔ اس تناظر میں ایک ہولناک خواب اور عبرتناک مناظر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ گناہ جنہیں ہم معمولی سمجھ کر گزرتے ہیں، ان کی سزا کتنی ہولناک ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات ایک ایسا خواب دکھایا گیا جس نے کائنات کے چھپے ہوئے پردے اٹھا دیے۔ یہ محض خواب نہیں تھا، یہ ہماری آنے والی زندگی کی ایک جھلک تھی۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ اچانک میرے پاس دو آدمی آئے جو فرشتے تھے۔ انہوں نے میرے بازو پکڑے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس پر نہیں چڑھ سکتا۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہم آپ کے لیے اسے آسان کر دیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو وہاں چیخ و پکار کا ایک ایسا طوفان تھا کہ روح کانپ اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ جواب ملا، یہ جہنمیوں کا رونا اور چلانا ہے۔ پہاڑ سے آگے بڑھے تو پہلا منظر لرزہ بر اندام کر دینے والا تھا۔ کچھ لوگ اپنے پاؤں کے ایڑیوں کے بل الٹے لٹکے ہوئے تھے، ان کی باچھیں یعنی منہ کے کنارے پھٹی ہوئی تھی اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون بدبخت ہیں؟ جواب ملا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ ذرا سوچئے، جو صرف چند منٹ پہلے روزہ توڑنے پر اس عبرتناک نشان بنے، ان کا کیا حال ہوگا جنہوں نے زندگی بھر فرض روزے رکھے ہی نہیں۔ پھر سفر آگے بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے مرد اور عورتیں دیکھیں جن کے جسموں سے ایسی شدید بدبو آ رہی تھی جسے سڑے ہوئے مردار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ بتایا گیا، یہ وہ ہیں جو زنا میں مبتلا تھے۔ دنیا کی چند لمحوں کی حرام لذت نے انہیں ابدی بدبو اور غلاظت کا قیدی بنا دیا تھا۔ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو دیکھا جن کی چھاتیوں کو صاف ڈس رہے تھے۔ پوچھا گیا تو معلوم ہوا یہ وہ مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو بغیر عذر کے دودھ پلانے سے روکتی تھی۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ حدیث صحیح الترغیب صفحہ نمبر 1005 ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ بیدار کرنے کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مناظر اس لیے دکھائے گئے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ آج وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ پہاڑ کی چوٹی ہو اور واپسی کا راستہ نہ ہو، اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی توبہ کا ذریعہ بن جائے۔ کمنٹ میں استغفر اللہ ضرور لکھیے گا تاکہ ہم سب مل کر اللہ سے معافی مانگیں۔